بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دیکھو پھر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں کتنی آوازیں بلند ہوئیں، لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکلے، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے۔ وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں، ہاتھی کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسس میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفہ المسلمین ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں سے ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاورت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کے سوا اس کا کوئی اور کام نہ تھا۔ مدینہ والے سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے تھے جو کیا امیر المومنین نے اس کی محبت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 ہجری کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا قازمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے کے مقام پر پہنچ گئے۔ 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، اپنی بادشاہی میں مسلمان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین نے حضرت خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ حضرت خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کے بادشاہ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدین میں تھی۔ فارس شہنشاہ اردشیر مدین میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔
اس کی گردن شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے بدوں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اور شیر نے ایک فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمہ تخت فارس پر قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ ارد شیر کی شہنشاہی خبر کیا لائے ہو؟ ارد شیر نے گرج کر پوچھا۔ علی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے، قاصد نے کہا۔ ہرمز نے ارد شیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور وہ دور دیوار چپ چاپ۔ وہ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق کے تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھی، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی، شہنشاہ فارس نے قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ ارد شیر کو گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن قیانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن ارد شیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ ارد شیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ارد شیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرأت نہیں کر سکتے، کارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پاسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج پسپا کر سکے؟ ارد شیر نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، بے پناہ جرأت بھی ہے۔ کارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، ان میں انہوں نے کسی ایک کی بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی، ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ ارد شیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے، کارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کا مزد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے درمیان میں
دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہ کا طوطی بولتا تھا لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں۔ شہنشاہ فارس ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ اور شیر نے کہا اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔